السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کیا. آج ہم آئے PS94 کے دفتر آئے اور MP ہاشم رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان سے کچھ بات کرتے ہیں کہ کچھ ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں یہاں سیوریج کے حوالے سے بھی، اور ایک دو کام اور ابھی پینڈنگ میں ہیں. ان سے خود ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کون کون سے کام پینڈنگ میں اور کون سے ترقیاتی کام ہو چکے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ. جان کے مان پاؤں تو کچھ سوال کر لوں آپ سے؟ جی بالکل کر لیں. سر یہ سیوریج کا کام ہو رہا ہے تو پانی کا کام بھی ہو جائے گا جلد سے جلد؟ بہت ساری یوسیوں میں واٹر لائن کی جو کام ہوا بھی ہے اور مزید کام آنے بھی ہیں، وہ ہم کر بھی رہے ہیں. اور اس ٹائم جو ہماری سب سے بڑی جو PS94 کے اندر لانڈی جو ہے وہ بہت زیادہ سروائیو کر رہا تھا سیوریج کے ایشو کو لے کے. اور پھر جس طرح آپ نے دیکھا کہ پورے کراچی کے اندر جس طرح بارش ہوئی تو اس کے بعد جو صورتحال پورے کراچی کی سب کے سامنے ہے، لیکن لانڈی کافی بہتر تھا. وجہ اس کی ہے کہ بہت ساری ہم نے ایسے جو ہے وہ لائنیں ڈال چکے تھے جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری ڈسٹربنس جو اور علاقوں میں ہوئی وہ یہاں نہیں ہو سکیں. اس میں ایک بہت بڑا کام جو ہمارے پاس ہوا تھا وہ ایم شریف والا روڈ ہے، جو اگر آپ جائیں ماسٹر پکوان والا، وہ ایک 18 انچ کی لائن ڈلی ہے اور وہ 24 انچ کی لائن ڈلی ہے وہ. اور اس لائن سے وہ 12,000 روڈ جو مہک فوٹو اسٹوڈیو ہے اس سے لے کے ہم نے لوئر لانڈی میں اس کو ڈالا. تو وہ جو مین روڈ کے جتنے بھی گلیاں ہیں یا علاقے یوسیز تھیں اس سے متصل، وہ سارے جو پانی ہے وہ ڈائیورٹ ہوا. اور وہ ڈائیورٹ دو جگہ سے ہوا، جس کی وجہ سے بارش کے اندر بہت اچھے سے بہت تیزی سے پانی جو ہے اس کا جو ہے وہ نکاسیاب ممکن ہو سکا. اسی طرح ابھی ہمارے پاس سبحانی مسجد کوئی 8-10 سال سے وہاں پہ ایشوز ہیں جو مجھے لوگوں سے پتہ چلا. اور ابھی جب ہم آ کے بیٹھے اور الحمدللہ ہم نے اس کام کو ڈالا ہوا تھا پائپ لائن میں، اور الحمدللہ میئر صاحب وسیم اختر بھائی نے اس کو جاتے جاتے اپروو کیا تھا. الحمدللہ وہ کام آج گراؤنڈ پہ آیا اور وہ بھی جو ہے یہاں پر چل رہا ہے، بالکل اختتامی آخری مراحل پر ہے وہ. تو اس سے بہت بڑا ایریا 4A 4B مزار والی سائڈ اور کافی گلیاں اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کوئی 3,500-4,000 گھر ہیں جو اس سے مستفید ہوں گے. اور وہ پورا سسٹم بھی اٹھا کے ہم نے لوئر لانڈی میں ڈالا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو سیوریج کی جو لائنیں ہیں وہ نالوں میں جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے نالے اگر اوور فل ہوئیں تو وہ لائنیں جو ہیں وہ 12 مہینے میں سے 6 مہینے اوور فلو رہتی ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو ہم سیوریج لائن کو نالے سے نکال کر لوئر لانڈی کے سسٹم میں ڈالیں، تاکہ جو اس کا جینون سسٹم ہے اس میں آئے اور علاقے جو ہیں وہ بہتر انداز میں چل سکیں. سر لانڈی تو خوشحال ہو گیا، آپ نے بتایا لانڈی تو خوشحال ہو گیا، یہ سارے سیوریج کے کام اور پانی کے کام ہو رہے ہیں، تو مطلب کراچی بھی خوشحال ہونا چاہیے نا؟ صرف لانڈی کی حدود کراچی تو نہیں ہے نا پوری؟ لانڈی بھی خوشحال نہیں ہوا، اور جس طرح مشکلات ہیں اور اضلاع میں بھی مشکلات کا سامنا ہے، ہمارے پاس بھی ہے. لیکن یہاں پر جو ہماری قیادت ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی، پوری جو ذمہ داران ہیں وہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں. لوگوں کی مشکلات ان کو پتہ ہوتی ہیں. میں گراؤنڈ پہ موجود ہوں، ہمارے MNA صاحب گراؤنڈ پہ موجود ہیں، ہم خود یہیں کے رہائشی ہیں. تو ہماری جو مشکلات ہیں ہم خود بھی آگے پیچھے ڈپارٹمنٹ میں جو ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں، چاہے وہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہو، KDA ہو، KMC ہو، DMC ہو، تو ہم ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں تھوڑی سی یہ ہوتی ہے کہ جس طرح MNA صاحب کا فنڈ آیا اس سے ہم نے بہت سارے کام لیے. آپ اگر لانڈی کے وزٹ کریں تو لانڈی میں اس 1 سال کے اندر کوئی 8-9 روڈ بڑے بنے ہیں، جس میں آپ کا یہ آپ خواتین مرکز آئیں، یالا روڈ بنا ہے، غفور والا روڈ بنا ہے، نیول روڈ آپ کا وہ بنا ہے، بلدیہ شادی ہال کا روڈ بنا ہے، UC 15 میں روڈ بنا ہے. اسی طرح آپ کا 37A میں اگر UC 18 میں آپ جائیں تو وہ انصار برادری والا روڈ بنا ہے. زمان آباد آپ UC 19 چلے جائیں تو وہاں پر آپ کا صدیقیہ مسجد والا مزار والا روڈ بنا ہے. اسی طرح UC 22 میں اقبال ریسٹورنٹ والا روڈ بنا ہے. اسی طرح وہاں کی گلیوں میں کافی CC فلورنگ بھی ہوئی ہیں، اور مزید آنے والے دنوں میں آپ کو عدنان میڈیکل والا روڈ ہے. اسی طرح آپ کو دارالعلوم والا روڈ مہاد عثمان بن عفان مدرسے کا ہے. بہت زیادہ وہاں پہ ڈپرائیو کے لوگ شکار ہیں، بہت زیادہ مشکلات میں رات میں آتے ہیں تو سنیچنگ ہو جاتی ہے، وجہ روڈ ٹوٹ کا شکار ہیں. تو وہ ساری چیزیں ہماری نالج میں ہیں اور ہم اس کو ایکنالج بھی کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں. لیکن وسائل کی جو کمی ہے جو پورے شہر میں اس ٹائم ہے تو وہ ہمارے سامنے بھی ہے، لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. دوسری چیز جہاں تک کراچی کی بات ہے تو کراچی میں ایشوز بہت زیادہ ہیں موجود ہیں. کراچی کو کراچی کا اختیار نہیں دیا جا رہا. کراچی سے جتنا فنڈ جنریٹ ہوتا ہے، ابھی کچھ دن پہلے ایک 2018 کی رپورٹ بھی آئی ہے کہ ایک لالو کھیت کا جو فنڈ ہے وہ اتنا فنڈ ہے کہ لاہور کو اگر پورے شہر کو بھی ملا لیا جاتا ہے اس کا فنڈ اس کے برابر نہیں ہے. تو ہمارا ایک لالو کھیت اگر اتنا فنڈ دے رہا ہے تو اس کے وہاں کے جو لوگ ہیں جب فنڈ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، تو اس کے وہ بھی رکھتے ہیں، خواہش مند بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں ویسا
فنڈ بھی ملے، لیکن شہر کراچی کو بدقسمتی کے ساتھ ہر دور میں صرف وہ 4 سال کا پیریڈ تھا مشرف کے دور کا، جس میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس یہاں نظامت تھی، یہاں کے سارے معاملات وسائل ان کے پاس موجود تھے، تو شہر کراچی جو بنائے تو وہ آج تک وہی چل رہا ہے، اور یہاں پہ اتنے وسائل بھی نہیں دیے جا رہے کہ جو چیز بنی ہے اس کو سسٹین رکھنے کے لیے، اس کو کی مرمت رکھنے کے لیے کم از کم اس چیز کو کم از کم آپ اس کی مرمت کرتے ہیں تو وہ چیزیں بہتر چلتی ہیں، وہ تک کے وسائل نہیں دیے جا رہے، جس کی وجہ سے مشکلات اپنی جگہ موجود ہیں۔ حضور سوال تو وہیں گھوم پھر کر آئی ہے، لانڈی تو خوشحال ہو گیا، سیوریج کے کام ہو رہے ہیں، ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کی قیادت پورے کراچی پہ آپ کا ایک ہولڈ رہا ہے ایک عرصے سے۔ آپ نے مشرف صاحب کی بات کی، مشرف صاحب کے دور میں آپ لوگوں نے کافی حکومت کی، سب چیز آپ لوگ کے اختیارات میں تھا، لیکن ایم کیو ایم کا شروع سے ایک ہولڈ رہا ہے، تو ایم کیو ایم کی حکومت ابھی بھی کراچی کے ہولڈ ہے ایم کیو ایم کا، تو آپ لوگ کی قیادت کوئی ایسی پریس کانفرنس یا آپ لوگ کی کوئی رابطہ کمیٹی کی کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوتی جس میں کراچی کے ایشوز کو سالو کیا جائیں، سیوریج کے لحاظ سے، پانی کے لحاظ سے؟ آپ کو پتہ کراچی اس ٹائم پورا ڈوبا ہوا ہے، نہ کہیں پانی اور پورا سیوریج کا نظام درم برم ہے۔ آپ کے میئر بھی رہے، میئر کا کہنا بھی یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، اور جہاں سے اختیارات ملتے تھے آپ لوگ ان کے ساتھ بھی مفاہمت کا دسترخوان بچھتا رہا، آپ ان کے اتحادی بھی رہے ایک عرصے تک، اور آج وہ آپ کے اتحادی نہیں ہے تو آپ لوگ کا آج بھی آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو اس چیز کے بارے میں بتاؤں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بالکل اس شہر کو اون کرتی ہے، اور جتنا ہم نے اس شہر کی آواز کو بلند کیا ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ میں جانا ہوا تو ہم گئے، آرٹیکل 140 ہے، مطلب کوئی بھی بلدیاتی نظام کے اندر آئین کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لاء کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور آرٹیکل 140 کا نفاذ بلدیاتی حکومت کو مضبوط کرتی ہے، جس کے اندر اگر آپ شہر کراچی میں چلتے ہیں اور یہاں پہ رہتے ہیں تو آپ 2 قدم کے بعد یہاں پہ ایجنسیز چینج ہو جاتی ہیں، مطلب کے ایم سی سے کے ڈی اے میں چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا، کے ڈی اے کے بعد آپ ڈی ایم سی کے روڈ پہ آ جاتے ہیں، ڈی ایم سی کے بعد آپ کینٹونمنٹ میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ شہر کو ڈیوائڈ کرتے چلے جائیں گے نا تو کراچی کو آن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ ایک دوسرے پہ ڈالیں گے۔ جس ٹائم ہم اس ٹائم کی نظامت کی اگر بات کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک امبریلے کے نیچے ساری چیزیں موجود تھیں، ایک بندہ سوال جواب دینے کے لیے تھا اور وہ تمام چیزوں کو بہتر کر کے چلاتا تھا۔ آج یہاں پہ میئر کے پاس جو اختیارات تھے وہ سب کے سامنے ہیں کہ آج اس کی ایک میں آپ کو حقیقت بتاؤں، آپ خود بھی اس چیز کو تسلیم کریں گے کہ جب تک این کیو ایم کا میئر موجود تھا، کوئی پارٹی، جتنی پولیٹیکل پارٹی جو کراچی میں اپنے آپ کو کہتی ہیں دعوے دار بنتی ہیں، سب این کیو ایم کے اگینسٹ باتیں کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی میئر اترا سب نے بڑے بڑے بینر آویزہ کر دیے کراچی شہر کے لیے کہ کراچی کو اختیار دو، کراچی کے لوکل نظام کو، لوکل باڈیز نظام کو مضبوط مستحکم بنایا جائے، آرٹیکل 40 کا نفاذ کیا جائے۔ یہی بات تو ہم 4 سال پہلے کہہ رہے تھے۔ اگر یہی لوگ کراچی کے مخلص ہوتے، یہ جماعتیں، یہ اس ٹائم این کیو ایم سے آپ بالکل، آپ کو شاید ان سے کوئی مسئلے مسائل ہوں گے، این کیو ایم کے ساتھ اختلاف رکھیں آپ، لیکن کراچی کے لوگوں کے ایشوز پہ آپ ان کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے۔ جب کراچی کے لوگ، دیگر پولیٹیکل پارٹی بھی ملتی تو وہ آواز جو آج آرٹیکل 140 کا ایک ابھی ایک ہائرنگ ہوئی ہے کورٹ میں، تو یہ ہائرنگ بہت پہلے ہو چکی ہوتی، اور کراچی کے جو ایشوز ہیں وہ جنونلی صرف یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کو با اختیار بنایا جائے۔ آج کراچی کے لوگ با اختیار نہیں ہیں، آج کراچی کے لوگ با اختیار نہیں ہیں، اس وجہ سے نہیں ہے کہ آج سندھ گورنمنٹ نے، اگر ہم مطلب اختلاف رائے ہماری کسی ذات سے نہیں ہے، ہماری اختلاف رائے کراچی کی محبت میں ہے، کراچی کے لوگوں کے محبت میں ہے۔ وہ وجہ اس وجہ سے کہ آج کوئی بھی اسسٹنٹ کمشنر ہے یا ڈپٹی کمشنر ہے، یہاں پہ ایس ایچ او ہیں، یہاں پر ضلع انتظامیہ میں جو لوگ ہیں مختار کار ہیں، وہ کراچی کے نہیں ہیں۔ میں سلانڈی کا موجود ہوں تو مجھے یہاں کے ایشوز کا بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے، اور جب یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا اور جو باہر سے کوئی بندہ آ کے بیٹھے گا، اس کے 6 مہینے کے پیریڈ میں اس کو 6 مہینے تو سیکھنے کو لگیں گے یہاں پہ، تو اس کا کام اس شہر کو، اس علاقے کو بہتر کرنا نہیں ہوگا، صرف باہر سے آ کے یہاں کی جیب اپنے بھرنا، اور وہ شہر کراچی کو جیسے دبئی سمجھتے ہوئے آئیں، وہ وہی سمجھے گا۔ آپ کی جماعت کا ایک منشور تھا، ایک بڑے عرصے سے منشور چلا، غریب طبقے متوسط کی جماعت۔ جس غریب طبقے کی متوسط کی جماعت رابطہ کمیٹی لینڈ کروزر میں آئے اور کرولا میں آئے اور لوگوں کے بیچ 10 منٹ کے لیے آئیں، کارنر میٹنگ کریں، اس کے بعد ادھار ایک جادو آپ غائب، تو یہ کراچی نے وہ دن نہیں دیکھے؟ آپ اس بات پہ ایگری کریں گے کہ وہ دن کراچی نے کبھی نہیں دیکھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ لینڈ کروزر اور ساری کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر جو جاگیردار یا وڈیرے جن کو شاید ہم نہیں دیکھتے کراچی کے لوگ، انہی کے ساتھ تو مفاہمت میں رہنا آپ ایک عرصے تک ایک الگ چیز ہے، اور جس آج تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی بہت ساری غلط ہے، تو ہم اس کے ساتھ، ہمارا کام ہے کہ اگر ہم کیبنٹ میں موجود ہیں تو ہم اس چیز کو اختلاف رائے رکھیں، اور اختلاف رائے رکھنا
وہ اس ٹائم کے اس ٹائم جو کمیٹی کے جو منٹس ہوتے ہیں وہ اس کی چیز ایک اہمیت رکھتی ہے. تو اگر کوئی چیز ایسے لا پاس ہو رہا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس طرح پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو وہ تو وزیر اعظم صاحب کو بھی نہیں پتہ چلتا, وہ تو وہ بعد میں پتہ چلتا ہے وزیر اعظم صاحب کو. لیکن ہمارے جو کیبنٹ میں لوگ موجود ہیں وہ کراچی کے مستحکم کرنے کے لیے, کراچی کے لوگوں کے لیے, کراچی کے بہتری کے لیے جہاں ہوتا ہے وہ آواز بھی اٹھاتے ہیں, اور جہاں اگر کوئی ایسی پالیسی اگر فیڈرل کی طرف سے بھی آج بھی غلط بنتی ہے تو وہ اپنا پروٹیسٹ ضرور ریکارڈ کرواتے ہیں. آج پی ٹی آئی کو وفاق کو 2.5 سال ہو گئے. ان 2.5 سالوں میں ایم کیو ایم نے کتنی بار اسمبلی سے واک آؤٹ کیا ہے, ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی کے ایشوز کے لیے؟ یہ بالکل بہت بار ہوا ہے اندر, اس کو میڈیا نے نہ دکھایا ہو تو وہ الگ بات ہے, لیکن اگر ریسنٹلی اگر پیٹرول کے ایشوز ہوئے ہیں تو اس کو ضرور وہاں کے ہمارے جو ایم این ایس تھے وہ باہر آئے. ہمارے جو بجٹ سندھ میں پیش ہوا اس کے اندر کراچی کے جو پیکج نہیں رکھا گیا تو یہاں سندھ اسمبلی کے باہر 3 دن ہم نے دھرنا دیا, ہم بیٹھے رہے اسمبلی کے, شاید آپ کے یاد ہو, آپ کے نالج میں ہو, ہم نے کیا. وہاں سے ہمارے ایم این اے نے اسلام آباد سے تمام ایم این ایز نے اسمبلی کے باہر واک آؤٹ کیا. اسی طرح فیڈرل میں ابھی جو آپ کے پورٹ قاسم پہ جاب آئی تھی اور آپ نے دیکھا کہ کراچی کا کوئی بھی نہیں تھا تو اس پہ بھی پروٹیسٹ کیا گیا ہے. یہ میڈیا کا کام ہے اور ہماری شکایت یہ رہی ہے کہ میڈیا نے کبھی بھی پازیٹیو چیز کو جو کراچی کے حق میں ہو وہ ایم کیو ایم کی ہائی لائٹ نہیں کی. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ بہت 10 میں سے کوئی ایک چیز ہائی لائٹ کر دی جاتی ہے. یہ شکایتیں تو ہمیں رہی ہیں. آپ نے میڈیا کی بات کری تھی تو میڈیا کے حوالے سے کہوں گا, جب ایم کیو ایم کے بارے میں ہائی لائٹ میڈیا نے کیا اور وہ آپ کو میں کیا جواب دوں, آپ کو پتہ ہی ہے وہ بات. اچھا اینی وے, آپ مجھے اگر یہ بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے کھل کے بات کریں, بالکل میں آپ کا ہر سوال کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ابھی جو ترقیاتی کام آپ کی جو اس میں ہو رہے ہیں آپ کے اور آپ کے کروا رہے ہیں جو آپ ترقیاتی کام, اس میں پانی کی بھی اس میں کوئی ترقیاتی کام میں انکلوڈ ہے؟ بالکل ہمارے پاس اس میں پانی کا کام مزید ہے اور ہم نے پہلے بھی کرائے ہیں. یو سی 19 کے اندر ہمارے پاس 4 گلیوں کی لائنیں ڈلی ہیں ہمارے پاس. اسی طرح یو سی 16 کے اندر بھی ہمارے پاس کام ہوا ہے. یو سی 18 میں بھی ہم نے کام کرایا ہے اور یو سی 15 کے اندر بھی ایک سیوریج پانی کی لائن ڈلی ہے. اس ٹائم یو سی 21 میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر بھی نابینا اسکول والے روڈ پہ ہم نے 2 گلیوں میں 1000 رننگ فٹ پانی کی لائن ڈلی ہے, لیکن اس کا کنیکشن ابھی باقی ہے مین لائن سے, لیکن یہ کہ وہ نیو ڈلی ہے. یو سی 21 میں ہی گلی نمبر 9 میں لائن ڈلی ہے. یو سی 22 میں بھی آپ کی محمدی مسجد کے پاس ہم نے پانی کا کام کرایا ہے. لیکن ہمارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ بات بتاؤں, ریلی عوامی طاقت دکھانے کے لیے ہوتا ہے, الیکشن قریب ہے, اور پروٹیسٹ میں ایک الگ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں نا. کلیئر کر دوں کہ ہماری جب بھی جدوجہد رہی ہے وہ کوئی الیکشن کی وجہ سے نہیں رہی. ہمیں ایم کیو ایم نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے لوگوں سے اگر ووٹ لیا ہے, کام کرنے کے لیے لیا ہے, وہ کام کرتی رہی ہے. یہ دوسری جماعتیں اگر ایکٹیو ہیں الیکشن کی وجہ سے ایکٹیو ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن جہاں تک اس کی بات ہے پروٹیسٹ کی, تو میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جب بجٹ میں ہمیں یہ ریزرویشن تھی کہ کراچی کے پیکج کو نہیں رکھا گیا تو ہم نے ہی واحد جماعت تھے اسمبلی کے اندر, اور جماعتیں بھی موجود ہیں لیکن واحد جماعتیں تھیں کہ 21 ایم پی ایز جو ایم کیو ایم پاکستان کے تھے وہ 3 روز تک اسمبلی کے باہر بیٹھے رہے ریڈ زون کے اندر. اور اس کے بعد ہم نے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا. اور یہ ریلی جو ہے یہ اس وجہ سے ضرورت ہے کہ آپ کو اپنی اسٹرینتھ دکھانی ہوتی ہے اور آپ کو لوگوں کے مسائل ایشوز کو جو ہے وہ اجاگر کرنا ہوتا ہے, اور ہم کر رہے ہیں. ریلی کی شکل میں کریں گے پروٹیسٹ, یہ بھی ایک پروٹیسٹ ہی ہے کہ ہم وہاں پر لوگوں میں جاتے ہیں, لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں, اور وہاں پر لوگوں کے جو مجمع ہوتا ہے, لوگوں کی جو تعداد ہوتی ہے اس کو کر کے ہم ارباب اختیار کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں. یہ روڈ پہ کسی کو شوق نہیں ہے, کسی جماعت کو شوق نہیں ہے. اگر میرے ایشوز حل ہو رہے ہوں گے تو میں روڈ پہ نہیں بیٹھوں گا. یہ ہمارے ساتھ ہاشم رضا صاحب ایم پی ہمارے ساتھ موجود تھے لانڈی کروں گی. اور زندگی نے وفا کی, آپ سے پھر ہوگی ملاقات. فیضان احمد کو اجازت دیجیے, جزاک اللہ.